مدارس سرکاری امداد ملنے کے باوجود امداد سرکاری قبول کرنا نہیں چاہتے اور یہ امت کے چندے پر اپنے ادارے چلانا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرسے اس امت کے دین کی حفاظت کے لیے ہیں، اس لیے ان مدارس کا بیرونی خارجی حکومتی اثرات سے آزاد رہنا ضروری ہے، اور اسی کے لیے جو اس امت کے سربراہ ہیں، دینی اعتبار سے علماء ہیں، اکابر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کے چندے سے یہ مدرسے چلیں تاکہ یہ مدرسے اپنے کام کو صحیح طریقے پر انجام دے سکیں۔ چندے کی جہاں تک بات ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سماج کا یہ اصول ہے کہ جو لوگ بھی سماج کے اجتماعی کاموں کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں ان کی ذمہ داری پورے سماج پر ہوتی ہے۔ مولانا انعام احمد صاحب مدثر اللہ یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کئی برس پہلے ان کے مدرسے میں کچھ لوگ آئے سروے اور تحقیق کے نام پر، اور انہوں نے مولانا سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ مولانا نے کہا کہ ضرور۔ پھر انہوں نے یہی سوال کیا کہ مولانا یہ آپ کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ ان بچوں کو فلاں فلاں چیزیں کیوں نہیں پڑھاتے تاکہ یہ بچے بہترین روزگار حاصل کر سکیں؟ آپ یہ چندہ کرنے والوں کی ٹیم کیوں تیار کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہی بات مولانا نے فرمائی کہ دیکھو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ اپنا وقت سماج کے لیے دیں گے، ان کی ذمہ داری سماج پر ہوگی۔ یہ سماج کا مسلمہ اصول ہے، یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے یہ۔ پھر مولانا نے پوچھا کہ بھئی جو بلدیہ کا کارپوریٹر کونسلر ہوتا ہے اس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ جو ایم ایل اے ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، عدالتوں کے ججز ہوتے ہیں، چیف جسٹس ہوتے ہیں ریاست کے، پورے ملک کے، ان سب کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ کون تنخواہ دیتا ہے ان کو؟ کس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے ان کو؟ ظاہر ہے کہ ان سب کو قوم کے چندے سے تنخواہ ملتی ہے۔ سی ایم ہو، پی ایم ہو، صدر جمہوریہ ہوں، چیف جسٹس ہوں، اور جتنے عوامی خدمتگار ہیں ان سب کو عوام کے چندے سے تنخواہ ملتی ہے، یہ اصول ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگلا سوال آپ سے کریں گے۔ مولانا نے فرمایا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ میرے جواب کو آپ نوٹ کریں گے ضرور، تو پہلے میرا یہ جواب نوٹ کیجئے تب میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا تو مولانا نے فرمایا اب آگے کوئی جواب نہیں دوں گا میں۔ پھر ایک اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بچوں سے بھی کچھ بات کر لیں گے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے بات کر لو۔ تو انہوں نے کسی بچے کو بلایا، مولانا دعا کرتے رہے کہ بچہ بھی کوئی صحیح بات کرے۔ تو اس نے ایک بچے سے اس شخص نے پوچھا کہ بیٹا سارے لوگ پڑھ لکھ کر کے دنیا میں بہت کچھ آگے بڑھیں گے اور تم یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا نوکری ملے گی؟ تمہارا فیوچر کیا رہے گا؟ تم آخر کیا بنو گے؟ یو پی کے بچے ماشاءاللہ تیز بھی ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں صدر جمہوریہ ابوالکلام تھے اور وہ جامع مسجد دہلی گئے تھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کا فوٹو اخبارات میں چھپا تھا۔ تو اس بچے نے اس نمائندے سے، سوال کرنے والے سے یہ کہا کہ ہمارے صدر جمہوریہ ابھی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، آپ نے فوٹو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔
اس بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر وہ امام بنوں گا کہ اگر صدر جمہوریہ بھی آئے گا تو مصلی پر میرے پیچھے کھڑا ہوگا، مجھ سے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ امام بنوں گا میں۔ تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو بہرحال پہلا موضوع اصل بتانا مقصود ہے کہ بھئی سماج کا یہ اصول ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں دینی خدام کو اس طرح سے دیا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کا دور، بیت المال میں جو مال وصول ہوتا تھا اس سے عمرا کو، حکام کو، علماء کو، قراء کو، علم میں مشغول رہنے والوں کو، قضات کو، یعنی جو ججز ہوتے تھے، کون ہوتے تھے وہ؟ قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء ہوتے تھے۔ ان سب کو وظائف بیت المال سے دیے جاتے تھے۔ ناواقف ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بالکل نہیں تھا ایسا۔ ہاں، جب ہماری خلافت ختم ہو گئی، حکومتی نظام ہمارا پوری طرح تتر بتر ہو گیا، نہ ہمارا امیر المؤمنین باقی رہا، نہ بیت المال رہا، تو پھر علماء کو یہ راستہ نکالنا پڑا کہ اپنے اپنے طور پر، اپنی اپنی سطح پر یہ کام انجام دیا جائے۔ اس لیے اسے معیوب سمجھنا غلط بات ہے، نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات پر لوگوں کو ترغیب بھی دی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چندے کا کام دین کے کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، دین کا کام ہے تو چندہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف موقعوں پر لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ ایک بار لوگوں نے لا کر بہت کچھ جمع کیا، ڈھیر لگا، پھر اس کے بعد ایک صاحب آئے اور وہ کچھ تھوڑا سا جو لے کر کے آئے اور عرض کیا کہ حضور میرے پاس کچھ مال نہیں تھا، مالدار آدمی نہیں ہوں، مزدور آدمی ہوں، اور میں نے ایک باغ میں مزدوری کی، جب آپ نے ترغیب دی اور مزدوری کر کے مجھے یہ جو ملے ہیں یہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سارے مال پر ڈالا اور فرمایا کہ امید ہے کہ اس کی برکت سے سارے صدقے قبول ہو جائیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ ایک خاتون نے اطلاع کی کہ سفیر صاحب آیا کرتے تھے اور چندہ لیا کرتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا آ نہیں رہے ہیں وہ۔ تو محتمم صاحب نے سفیر صاحب کو بلا کے پوچھا کہ فلاں خاتون کا پرانا چندہ ہے، آپ کیوں نہیں لینے گئے؟ انہوں نے کہا وہ اس زمانے میں پیسے کی قیمت تھی کچھ، مگر گر رہی تھی جیسے اب بھی گرتی ہے پیسے کی قیمت۔ تو سفیر صاحب نے کہا کہ 60 پیسے کا چندہ ہے ان کا، اور اب بس کا کرایہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہاں جانے آنے میں اس سے زیادہ پیسے تو کرائے میں لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں وہ چندہ لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو محتمم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، بہت پرانا اور بہت خلوص والا چندہ ہے، لہذا جاؤ اور جا کر کے چندہ لے کر آؤ، چاہے اس میں کرایہ اس سے زیادہ خرچ ہو جائے، کیونکہ اس خلوص کی قیمت ہے جو وہ دینے والی خاتون دے رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ کام جو اجتماعی ہیں وہ اس طرح سے انجام پاتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور بعض لوگ ایسا کہتے تھے کہ بھئی ہمارے کام میں چندہ نہیں ہے، مگر یہ بات واضح ہو گئی کہ چندہ ہے، اگرچہ طریقے چندے کے الگ ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین کا کام اس طرح نہ کیا جائے کہ امت میں تفریق کی جائے اور مدرسوں کو حقیر بتایا جائے، چندے کو حقیر بتایا جائے، چندہ کرنے والوں کی تحقیر کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جو مدرسے چندے سے چل رہے ہیں وہ دین کا کام نہیں ہے، جو امامت پر تنخواہ لے رہا ہے وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب جہالت اور گمراہی کی باتیں ہیں اور امت کو نقصان پہنچانے والی باتیں، امت کو نقصان پہنچانے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مسلمہ بات ہے اور امت کا کام